بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة. دعا ہے اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ کریم اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. جبکہ سال ثواب کے لیے یہ محفل کا اہتمام ہوا اللہ کریم ان کی حتمی مغفرت فرمائے، ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، برکات، فوائد موجود ہیں. آئیے ایک حدیث مبارکہ درود پاک کے متعلق ہم بھی سن لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ. آپ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات اقدس پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انعام کیا ملے گا، فائدہ کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. کون سا قیامت کے دن؟ وہ قیامت کے دن کہ جب سورج قریب ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا. وہ والد جو سارا اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، وہ والدہ جو ساری رات سردیوں میں جاگ جاگ کر اپنے بچوں کو سلاتی ہے، جو ان کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہ والد جو بچوں کے لیے ہر طرح کی باتیں، ان کی کمانے کے لیے، ان کی زندگی، ان کے فیوچر کے لیے ہر طرح کی باتیں سننے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ والد بھی اپنی اولاد کو جواب دے دے گا. وہ والدہ جو اپنی بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ والدہ بھی جواب دے دے گی. وہ دوست جو ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار جو ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، روز قیامت وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کام کیا آئے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. ایسے عالم میں جب کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن ہم یہاں کتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، والد کے ساتھ کتنا اچھا رشتہ ہے ہمارا، والدہ کے ساتھ کتنا بہترین ہمارا رشتہ ہے، بہن کے ساتھ ہمارا، بھائی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. مشکل ہو، پریشانی ہو، ہم جان لٹا دیتے ہیں، مال لٹا دیتے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب ایسا عالم کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، ایسے عالم کے اندر اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مصافحہ کر لیں تو ہماری کامیابی ہو جائے گی. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، کہ ایک دن میں ڈیلی مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ قیامت کے دن میں تم سے مصافحہ کروں گا. بڑا آسان وظیفہ ہے. اگر ہم ہر نماز میں صرف 10 بار پڑھیں، 5 نمازیں ہیں تو یہ 50 مرتبہ درود پاک ہو جاتا ہے. کوئی اس میں تکلیف والی بات نہیں ہے. تو آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر عشق، شوق اور محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے. نیت کا اہتمام اس ٹائم میں انشاءاللہ. اچھا نیت بڑی اہم ہے.
ہماری نیت ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہیں. کھانا پینا عادت ہے, سونا ہمارا عادت ہے, چلنا ہمارا عادت ہے, بات کرنا ہمارا عادت ہے, دیکھنا ہمارا عادت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری عادت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ان عادتوں میں اگر نیت اچھی کر لیں تو ان عادتوں کا بھی ثواب ہمیں ملے گا. مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں, اگر ہماری یہ نیت ہو کہ کھانا کھانے سے جو مجھے طاقت حاصل ہوگی میں اللہ کا ذکر کروں گا, اب یہ عادت آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. اب یہ نیت کریں کہ مجھے جو قوت طاقت حاصل ہوگی کھانا کھانے سے, میں اس سے اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال تلاش کروں گا, اس کے لیے نکلوں گا. اگر آپ یہ نیت کریں گے تو آپ کا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. آپ سوتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میں صبح اٹھ کے جلدی جو ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا, تہجد پڑھوں گا, اور سونے سے جو مجھے قوت طاقت حاصل ہوگی اس سے میں اللہ کی عبادت کروں گا, تو پھر آپ کا سونا بھی ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا. تو نیت ہماری بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود سلام پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہم سلام پڑھتے ہیں, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا نام ہے, ہم درود پاک پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہماری عادت ہے, بہت اچھی عادت ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس چیز کو دل سے بھی فیل کریں, احساس کر کے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پاک پڑھیں گے نا, اس کا ایک اپنا لطف آئے گا, اس کی اپنی روحانیت ملے گا, اس کی اپنی نورانیت ہمیں حاصل ہوگی, جو ہمیں عادی طور پر ہمیں وہ روحانیت اور نورانیت نہیں ملتی ہے. تو ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں اچھی طرح ثواب عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان, یوں سمجھے ہمیں ایک وظیفہ بتایا اور ایک بڑا طریقہ بتایا. ایک حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف تھی. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث, اول صدقۃ جاریۃ, وثانی وولد صالح, وثالث وعلم ينتفع به. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, فرمایا اس کا جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے, کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس کو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے, زندہ ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے, صدقہ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کا ثواب مل جاتا ہے, کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کرنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے. فرمایا جب انسان مر جاتا ہے, یہ جو اس کو نیکیوں کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ کھاتا اس کا اوپن ہوتا ہے, یہ بھی بند ہو جاتا ہے. فرمایا اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا سلسلہ. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا 3 ایسے اعمال ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. یعنی وہ اعمال کے کھاتے کلوز نہیں ہوتے, بلکہ ان کو ثواب ملتا ہی رہتا ہے. اس میں سے پہلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریہ, فرمایا صدقہ جاریہ. فرمایا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے وہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. ہم صدقہ جاریہ, ہم کوئی ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہتے ہیں. ہم نے کوئی چاہے وہ پانی کا کوئی ایسا سلسلہ کر دیا کہ جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسا صدقہ ہم نے کر دیا, وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے. اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ, وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد, فرمایا اگر کوئی شخص چھوڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور پیچھے اس کی نیک اولاد ہوتی ہے, تو فرمایا اس نیک اولاد کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے, اس کا کھاتا کلوز نہیں ہوتا. اگر نیک اولاد ہو نا, میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں, اگر وہ ایک اہتمام نہ کرے اسپیشل والدین کی دعا کے لیے یا ان کی نیکیوں کے لیے, وہ صرف ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے, اس میں بھی وہ کتنی مرتبہ پڑھے گا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو فرمایا اگر نیک اولاد ہو,
اور وہ اولاد اللہ کی رضا کے لیے ہو، فرمایا اس کا بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، فرمایا ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں، آپ کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں جس کا دینی دنیاوی فائدہ ہے، فرمایا اس کو انسان سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا جو اعمال کا سلسلہ ہوتا ہے، ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے، فرمایا وہ اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا: نیک اولاد، صدقہ جاریہ، اور ایسا علم کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ علماء کرام نے مختلف اس کی صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر آپ خود عالم نہیں بنے تو آپ کسی کو عالم بنا دیں، آپ کسی طالب علم کا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ سیکھ نہیں پائے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں پڑھائے، تو آپ کسی کا ذمہ لے لیں۔ کہ آپ جانتے ہیں نا کہ بروز قیامت پھر کوئی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں۔ ہم اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، بروز قیامت تو ہمارے یہ کام نہیں آنی ہے۔ بروز قیامت تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، وہاں اعمال کا سلسلہ ہوگا، وہاں یہ رشتہ داریاں یہ ساری سب منقطع ہو جائیں گی، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ تو کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف وہاں کیا چیز ہمیں حاصل ہوگی، اس سے ہماری نجات ہوگی ہماری نیکیاں، اللہ کا فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شہداء کی شفاعت، علماء کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت، یہ چیزیں ہمارے لیے کام آئیں گی۔ دنیا ہم نے گزار لی ہے، ہم نے زندگی گزار لی ہے، اب کتنی زندگی ہمارے رہ گئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال تقریباً۔ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں وہ ہیں 60-70 تک، نئی جنریشن تو اینڈ ہے ہماری 40 45 50، یعنی نوجوانی میں ہم دیکھ رہے ہیں 30 35 تک تقریباً ہمارے سامنے ڈیلی کی خبریں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں سینکڑوں لوگوں کے انتقال کی ہم خبریں سنتے ہیں۔ کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں کہیں جب وہ بم کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں کیا معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے پہلے کہیں انتقال ہوتا تھا تو وہ بڑے عرصے بعد ہوتا تھا، اور وہ بھی کئی عرصے تک مریض رہتا تھا بندہ، مریض رہنے کے بعد اس کو مرض کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے موت آ رہی ہوتی تھی۔ اب تو ہر چیز اسباب ہے، میرے سامنے مائع کہ یہ موت کا سبب ہے، یعنی ہم جہاں تقریباً ہر جگہ ہم بیٹھے ہمارے قریب جو چیزیں ہیں تقریباً وہ موت کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ ڈیلی ہر انسان کے پاس آتا ہے، ڈیلی آتا ہے۔ اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہو تو اس کی روح قبض کر کے واپس چلا جاتا ہے، وگرنہ ایسے ہی ڈیلی واپس چلا جاتا ہے، لیکن آتا ڈیلی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ میں کہوں میں طاقتور ہوں، مال نشہ ہوتا ہے نا بندے کو، جس کی اولاد ہو، بیٹے ہو، اس کو ایک نشہ ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہو، اچھا گھر ہو، اس کو ایک نشہ ہوتا ہے اس کا، پھر وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا، اس کو اٹھوا لوں گا، یہ کام کروا لوں گا، یہ کام کروا لوں گا۔ لیکن یاد رکھیے ہم سے بڑے ہمارے باپ طاقتور ہمارے باپ دادا تھے، کہاں ہے آج؟ ہم مثالیں دیتے ہیں نا، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، سردار تھے، یہ تھے، وہ تھے، مثالیں سنتے ہیں ہم دوستوں میں، آپس میں بیان بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، کہاں ہے وہ آج؟ قبروں میں چلے گئے۔ انہیں کیا آج فائدہ دے رہے؟ ان کی سرداری، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا عہدہ، ان کا منصب، کچھ بھی نہیں سوائے اعمال۔ پہلی چیز ایمان لانا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا آمنو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، آمینو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آئے۔ دوسرا سٹیپ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جگہ جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، اور نیک اعمال کرو، صالح عمل کرو۔ یہ جہاں پہ قرآن مجید میں اس کا یہ ترجمہ یہی ہے، دیکھ کر آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر۔ ایمان کے بعد دوسری چیز کا ذکر ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔
اعمال ہمارے کیسے، ہمارا انداز کیسا ہے زندگی گزارنے کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. آپ اور میں نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے کہ جس کا مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ہم اپنی اولاد میں سے کسی کو ایسا بنا کے جائیں گے کم از کم مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے گی. یہ ہم خام خیالی میں ہیں. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، جو اولاد ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے گی. ہمارے کہنے پر وہ قرآن نہیں اٹھاتی ہے، ہمارے کہنے پر وہ گناہ نہیں چھوڑتی ہے، جو ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے گی، وہ ہماری قبروں پہ آئے گی. اس کا ریشیو دیکھ لیں، ہم خود کتنی اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہیں. اب اسی سے سمجھ جائیں. چلے ہمارا ذہن تو پھر بھی ایک اچھا مذہبی ذہن رہا ہے نا. آج تو جدید دور آ گیا ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا. وہ چیزیں جو پہلے ہمارے اندر ہوا کرتی تھی، اب نوجوان میں کہاں ہے بچوں میں ہمارے یہاں. وہ جو ہمارا ایک اسلامی اور ایک مذہبی ذہن ہوتا تھا وہ کہاں ہے بچوں کے اندر. ہمیں تو بچوں کے ایمان کی فکر ہو گئی ہے. کیفیت ایسی، حالت ایسی ہو چکی ہے. ہم نے تو پھر بھی علماء کی صحبت پائی ہے، ہم نے پھر بھی مختلف محافل میں جا کر علماء کرام کے بیان سنے ہیں. ہم ائمہ کرام کے ساتھ دوستیاں لگاتے تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے. ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ ان کو تو مولویوں سے نفرت سکھائی گئی ہے، ان کو علماء سے دور کر دیا گیا ہے، ان کو تو مذہب سے دور کر دیا گیا ہے. ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب جب تک اس سے نہیں ہٹیں گے اب ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں. تو یاد رکھ لیں، ہمارے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے نا دنیا اور کائنات، سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان نہیں ہے نا، آپ دنیا پہ حکومت کر لینا، آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے اس شخص کی. اب دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے امیر ترین شخص ہیں، اگر اہل ایمان نہیں، ہماری نظر میں کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جتنی ترقیاں کر لیں، ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی ترقی، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی طاقت میرا اور آپ کا ایمان ہے. اگر ایمان باقی نہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. ایمان نہیں ہے نا پیارے اسلام بھی ہو، پھر سمجھے ہم ختم ہو گئے. سب کچھ حاصل کر کے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور موجودہ دور ایسا چل رہا ہے، ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں ہر طرف. بچوں کے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہی نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا نوجوان طبقہ کہاں ہے؟ علماء کی صحبت میں کہاں بیٹھتا ہے؟ نمازوں میں کہاں آتا ہے؟ مسجدوں میں کہاں آتا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، ہوٹلیں ہماری آباد ہیں، سنیما گھر ہمارے آباد ہیں. نائٹ شو کے نام پر جو ہمارے ہاں میوزک پارٹیوں کے نام پہ ہوتے ہیں آباد ہیں. چھوٹی چھوٹی محافل ہیں، وہاں کون آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا. اب دیکھ لیں نماز پڑھنے کے لیے ہماری مساجد میں کتنے نمازی نوجوان آتے ہیں؟ سارے بزرگ آتے ہیں. بڑی بمشکل بزرگ بھی یا نوجوان جو آتے ہیں چھوٹے بچوں کو زبردستی لے کر آتے ہیں. حالانکہ مسجد میں ان بچوں کو لانا چاہیے جو سمجھدار ہوں، ان کی عادت بنانی چاہیے، ان کو ہم لے کر آئیں. لیکن کیفیت ہمارے سامنے ہے، ہمارے معاشرے میں. ہمارے ہمارے ہاں فلیٹ ہوتے ہیں، مسجد ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی پہلی سال بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ اگر ہر فلیٹ سے ایک بندہ بھی آ جائے تو میرے خیال سے ایک دو اور مسجدیں بنانی پڑ جائیں گی، جگہ ختم ہو جائے گی. کیفیت حالت یہ ہے نا ہماری. حالانکہ نماز کیا ہے؟ پلر آف اسلام ہے، دین کا ستون ہے. عماد الدین، حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے، مسلمان کی کامیابی ہے، جنت کی کنجی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رزق میں برکت کا بہترین وظیفہ ہے، مسلمان کی پریشانی کا بہترین ایک طریقہ ہے نماز، جس سے انسان، علماء فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے وہ کھڑا تو زمین میں ہوتا ہے لیکن وہ باتیں عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے، عرش کے مالک سے وہ کر رہا ہوتا ہے.
اللہ اس کو ایک نماز میں اتنی معراج عطا فرماتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمائے گا نا صراط معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے, بلندی ہے, مومن کو ترقی پر لے جاتی ہے, عروج پر لے جاتی ہے. انسان کھڑا زمین پہ ہوتا ہے لیکن باتیں عرش کے مالک سے کر رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی معراج ہے. جو اولاد آج ہمارے لیے ہماری بات میں نہیں چل رہی ہے, تو اولاد ہمارے مرنے کے بعد کیسے ہماری قبر میں آئے گی, وہ کیسے دعا کریں گے؟ میں اور آپ اپنے کو دیکھ لیں, ہم کتنی دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے, کتنی ان کی قبر پہ جاتے ہیں. یہ بات میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری چھوٹی سی یہ محافل ہے, کتنی ہمارے عوام آتی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہاں آپ دوسری محافل لگاتے, دوسری قریب کے محلے کیا دور دور کے محلے کے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر. آپ سب جانتے ہیں نا, اس میں کوئی خواب خیالی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ریئلٹی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ کا سب سے زیادہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں قومیں نوجوان سے بنتی ہیں, مستقبل نوجوان کا ہوتا ہے. آگے جو ملک یا ہمارے معاشرے کو سنبھالنا ہوتا ہے, کس نے سنبھالنا ہوتا ہے؟ نوجوان نے سنبھالنا ہوتا ہے. لیکن آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ اس کا ذہن کیسا ہو گیا ہے, اس کے ذہن میں کیسی باتیں ڈال دی گئی ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. در حقیقت ہمارے مسلمانوں کے خلاف بڑے طریقے سے, بڑے پیارے انداز سے, حسن انداز سے, کہ مسلمانوں کو محسوس بھی نہ ہو اور ان کے اندر سے ایمان بھی کھینچ لو. یہی حالت ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے ایسے سوالات بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایسی ایسی باتیں کرنے والے وہ جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, ویوز کے چکر میں, مشہور ہونے کے چکر میں, اور اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر سامنے آ جاؤ, کسی علماء کے ساتھ بات کر لو. اگر آپ کو معاملہ ہے, کوئی سوال ہے, علماء کے پاس حل ملے گا نا بھائی. اہل علم کے پاس فرمائے گا, اہل علم کے پاس بیٹھو, ان سے سوال کرو, پوچھو. اہل علم سے نہیں کرنا. ویڈیو بنانی ہے اور پورے پاکستان, پورے اہل اسلام کو الجھن میں ڈال دینا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جو نوجوان طبقہ ہمارا اس وقت پرورش پا رہا ہے, بڑھتا بڑا ہو رہا ہے, وہ جو علماء کی صحبت میں نہیں آ رہے اور ان کے سامنے آپ ایسے سوال کر کے رکھیں گے, وہ تو کہیں گے بات ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی صحبت ہی نہیں پائی ہے. اور پھر سوال کا جواب بھی نہیں ڈھونڈیں گے. وہ سوال کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, عجیب طرح کے سوالات, کبھی ویڈیوز کے ذریعے سے, کبھی تحریرات کے ذریعے سے, کبھی کس انداز سے. تو موجودہ دور میں ایمان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں, آج اولیاء کی بات کرتے ہیں, تو لوگ اولیاء کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. چلو انبیاء پہ پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کرامتیں ہی دکھا دیں ہمیں, پھر کرامات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کرامات جو کہ عقل میں نہیں آتی, ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمارا آج کل مرکز کیا ہے؟ ہمارا تو مرکز دین اسلام ہے, اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن آج ہم اللہ کے فرمان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, قرآن کے حکم کو سائنس سے تولنا شروع ہو گیا, عقل سے تولنا ہم نے شروع کر دیا. حالانکہ سائنس الگ چیز ہے, یعنی اسلام کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہتا حصہ نہیں ہے, الگ ہے کوئی, یعنی اس کا مقصد اور اس کا مقصد الگ ہے. سائنس نام ہے تجربات کا, سائنس میں تجربے ہوتے ہیں, یہ بنا لیا, تجربہ ہو گیا, ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. جبکہ ہمارا جو اسلام ہے یہ تجربات کا نام نہیں ہے, ظنیات کا نام نہیں ہے, یقینیات کا نام ہے, یقین کا نام ہے. اللہ نے فرما دیا, عقل میں آئے یا نہ آئے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس پہ یقین کرنا ہوگا, اس پہ ہم نے ماننا ہوگا. مختلف سوالات آج کل ایسے اسلامی میں ہمارے جو ہے نا وہ سوالات کر رہے تھے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ آج کے سوال نہیں, یہ پہلے سے بھی سوال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو دین اسلام کی دعوت دی, وہ پتہ ہے کس طرح گستاخانہ لہجے میں, بے ادبی والے انداز میں, جاہلانہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمانوں پہ چڑھ کے دکھا دیں, ہم ایمان لے آئیں گے. آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اگر سونے کا بن جائے, ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں دکھا دیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جن فرشتوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ فرشتے, وہ فرشتے ہمیں دکھا دیں, ہم اس پر ایمان لے آئیں گے.
ان کے انداز اور لب لہجے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بروز قیامت آسمان ٹوٹ جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ جو آپ بات کرتے ہیں ابھی کیوں نہیں ہو جاتا, ابھی ہمیں کر کے دکھا دیں. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں, یا آپ کوئی کتاب لے کر آئیں جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم تب یقین کر لیں گے. حالانکہ وہ تب بھی یقین نہیں کرنے والے تھے. جو یقین کرنے والے تھے, جب انہیں یقین کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزات طلب کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک شخص, ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے نبی ہیں. جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے, آپ معجزہ دکھائیں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میں معجزہ دکھا دوں تم ایمان لے آؤ گے؟ عرض کیجیے, ہم ایمان لے آؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہیں پہ ٹہنی کو حکم ارشاد فرمایا, کھجور کی ٹہنی کو. وہ کھجور کی ٹہنی خود بخود وہاں سے ٹوٹی اور حضور کے سامنے, حضور کے قدموں میں آ کر گر پڑی. پھر حضور نے فرمایا اس کو واپس چلی جا, جہاں سے تھی وہیں واپس لے گئی. جب اعرابی نے, اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آیا. تو معجزات تو ہیں, کرامات بھی ہیں, سب کچھ ہے, صرف ہمارے ایمان میں کمزوری اور کچھ بھی نہیں. آج کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے, جب سے سوشل میڈیا آیا ہمیں تو کرامتیں نہیں کردوت نظر آ رہے ہیں. بات سن رہے نا آپ, کہیں گے بات تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ارے بھائی کرامتیں بھی ہیں. کرامتیں کوئی شو ہے جو ہر وقت یہ چلتا رہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ جب وہ اپنی حکمت کے ساتھ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کا عطا فرماتا ہے, وہ ظاہر کر دیتے ہیں اللہ کی کرامت کو, اللہ کے معجزے کو. یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. یہ کوئی شو تھوڑی ہے. آپ دیکھیں پولیس والے کے پاس بندوق ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے مقصد یہ تھوڑی کہ ہر وقت وہ بندوق سے گولی مارتا ہی رہے, چلاتا ہی رہے. طاقت ہے, ہر وقت چلاتے رہے ایسا تو نہیں ہے. ڈاکٹر ہے, اس کے پاس ہر مرض جو ہے نا وہ اس کے پاس بیماری کے اندر ہر اس کی بیماری اس کے پاس دوا ہے, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ہر بیماری پہ ایک ہی دوا چلاتا رہے. جج ہے, اس کا کام فیصلہ کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ صبح سے بیٹھ کر شام تک وہ روزانہ ایک کسی کو پھانسی کی سزا ہی سناتا رہے. ایسا تو نہیں ہے. اللہ کے ولی ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہر وقت کرامتیں ہی دکھاتے رہے. ان کا کام یہ تھوڑی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانا, دین اسلام کی اشاعت کرنا, لوگوں تک ایمان کی دولت کو آگے پہنچانا. کرامتیں نہیں ہوتی آج کل, ہوتی ہیں. آپ سامنے دیکھ لیں, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا, ہم ہر جگہ سے ہم نے ہاتھ پاؤں مار لیے, لا علاج ہو گئے, لیکن پھر اچانک ایسا کرشمہ ہوتا ہے کہ ہمیں شفا مل جاتی ہے. کرامت نہیں تو کیا ہے؟ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, صرف تھوڑی سی دیر میں ہی ہم ایسے موڑ کاٹ لیتے ہیں, نہ کاٹتے مر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ایسا شدید ہو جاتا ہے. یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس طرح کے اعتراضات کرنا, یہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. مسلمان تو تسلیم کرنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کرامات طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ ماننے کی. یہ نہ ہو تنگ کرنے کی, ضد کی, ہٹ درمی کی. آپ اس کو ہاتھ لگا کے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو مانیں گے نہیں, اس کو بھی ہاتھ لگاؤ تو مانیں گے, اس سے اوپر جاؤ تو مانیں گے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا یہ کیا بات ہوئی. مطلب حیرانی والی باتیں. آپ جانتے ہیں نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں. نبی اپنی نبوت کو قائم کرنے کے لیے اس کی دلیل کے طور پر معجزہ لاتا ہے. آج ہم موجود ہیں نا, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے تھوڑی ہی مان لے کے بیٹھے ہیں. ہم نے بھی معجزہ دیکھا ہے تو حضور پر ہی مان لایا ہے, کیونکہ دلیل ہے نبی ہونے کی. ہم نے کون سا معجزہ دیکھا, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور یہ ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا. معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو
ایسا کام کر کے دکھائیں جو عقل کے خلاف ہو، اور اس کو دعوت دیں کہ اگر آپ بھی کر کے دکھائیں تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کام کریں جو عقل کے خلاف ہو، عام طور پہ وہ نہ ہوتا ہو، اور سامنے والے کو آپ کہیں کہ آپ بھی کر کے دکھائیں اور سامنے والا اس سے عاجز آ جائے، وہ نہ کر سکتا ہو، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی سے یہ کام صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی سے اگر یہ کام ثابت ہو تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ مردے زندہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ کیے ہیں نا، دعوت دی آپ کر کے دکھا دو۔ چاند کی کوئی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ پتھر بولتے ہیں، حضور نے کلمہ پڑھوا دیے، آپ کر کے دکھا دیں۔ یہ وہ معجزات میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہوں جو معجزات ہم نے نہیں دیکھے، یہ تھے اس وقت کے لیے، ختم ہو گئے۔ آج جو ہم حضور پر ایمان لے ہیں، کس معجزے کو دیکھ کر ایمان لیں؟ وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ چیلنج کرتا ہے، اوپن چیلنج ہے، آج تک قیامت تک ہر کسی کو چیلنج ہے، پوری کائنات کو، کفار کو، یہود کو، مشرکین کو، سب کو آج بھی چیلنج ہے۔ قرآن مجید جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دیں، ایک سورت نہیں تو ایک آیت بنا کر دکھا دیں۔ پوری دنیا جمع ہوگی تب بھی ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ اس جیسی تلاوت، اس جیسا ردھم، اس جیسی آواز، اس جیسی عربی خالص جس طرح قرآن مجید کی ہے، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے معانی، جس کے اندر پہلوں کی بھی سچی خبریں ہوں، موجودہ زمانے کے حوالے اعتبار سے بھی احکام ہوں، اور آنے والی چیزوں کے بارے میں خبریں ہوں، اور ایتھینٹک ہو، ایک چیز بھی غلط نہ ہو۔ یہ دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ دکھا کر دیں۔ آج تک کوئی بھی چیلنج قبول نہیں کر سکا ہے، بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا سکے۔ قرآن مجید کی ایک آیت، ایک لفظ بڑے معنی، مفہوم، تفصیل لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک صفحے کی کئی تفسیریں بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے پھر بنا کر دکھاؤ، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ جب نہیں دکھا سکتے تو پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ جب سامنے والا کرنے سے عاجز آ جائے، کوشش کرنے کے باوجود بھی عاجز آ جائے، تو پھر تسلیم کر لے یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم نے مرنا ہے، ہمارے لیے جو اہم چیز ہے ہمارا ایمان ہے۔ ایمان لے کے جائیں، پھر اس کے بعد ہمارے عمل کی بات ہوگی۔ ایمان ہی نہ ہو تو پھر عمل کہاں، پھر کہاں حساب و کتاب۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، امام صاحبان سے ہماری دوستی ہو، دینی طلباء سے ہماری محبت ہو، ہمیں نفرت نہ ہو، داڑھی میں نظر آنے والے شخص سے ہمیں نفرت نہ ہو، اس سے محبت ہو، ہم اس کو اپریشیٹ کریں، یار میں یہ سنت کو نہیں کر پایا، آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ جو اچھی بات کرتا ہوں ہم اس کی رسپیکٹ کریں، اس سے دور نہ بھاگیں، بلکہ اس سے ملیں کہ یار مجھے کوئی اچھی بات بتا دو، یار میں نے آپ سے ایک مشورہ لینا تھا، میں فلاں چیز سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے فلاں چیز کے حوالے سے بتا دو۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں آج بھی، اسلام ہے نا ہمارا، ہم جس پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دلیل کے آج تک، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا مذہب ایسا ہے کہ دلیل کے ساتھ آج تک کوئی بھی ہمارے مذہب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دلیل کے ساتھ کبھی بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جو دلیل کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ضد کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ مان سکتے ہیں، وہ انکار کر سکتا ہے، ہر دھرمی دکھا سکتا ہے، دلیل کے ساتھ اسلام کے کسی بھی واقعات کو، کسی بھی حکم کو وہ رد نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، پوری کائنات میں نہیں پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو
دلیل کے ساتھ رد کر سکے. کوئی بھی نہیں پیدا ہوا. جو بھی دلیل لے کے آتے ہیں علماء کی بارگاہ میں، اس دلیل کا جواب ملتا ہے، اس دلیل کا رد ملتا ہے. ایسا آپ کو کبھی کوئی نہیں کہا کہ اس کا ہمارے پاس جواب نہیں، ہم جواب نہیں دے سکتے. آپ کو مطمئن کر کے علماء کرام چھوڑیں گے، آپ جتنی بھی دلائل لے کر آئے. تو لہٰذا ہمارے ایمان، ہمارے ذہنوں میں جو الجھنیں ہیں، ہمارے ایمان کو لے کر جو ہم الجھن کا شکار ہیں، تردد کا شکار ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو ابہام ہے، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں. کوئی آپ نے غلط ویڈیو دیکھ لی ہے جس میں ایسے سوالات کیے گئے ہیں جہاں آپ کی عقل میں تردد پیدا ہو رہا ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ پھر کوشش کریں علماء سے ملیں. اچھا ملیں علماء سے. یہ بات یاد رہے، ہر شخص عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر بیان کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر امام عالم نہیں ہوتا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. عالم کا تعلق علم سے ہے، ہر امام والا عالم نہیں ہوتا. ملے پھر اب ماہر عالم سے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اور سارے آپ کو جواب ملیں گے، جو آپ جواب چاہتے ہیں. تو لہٰذا میرا اب سب کو یہ ایک پیغام ہے، ایک عاجزانہ التماس ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں، سچی بتا رہا ہوں، دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہی نہ رہے. جو علماء سے آپ سنتے ہیں نا، حدیثوں میں سنتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود کا ایک کام ہے. قرآن کی آیتیں ہیں یہ واضح طور پر. علماء کرام سے آپ بیانات میں سنتے ہیں دنیا کی مذمت ہی مذمت کرتے رہتے ہیں. سنتے ہیں نا ہم دنیا داری کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھی مذمتیں ہم بیان کرتے ہیں نا. یاد رہے اسلام اس جو نا وہ دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کرنے والا ہو، جو اسلام کی مخالفت کرنے والا ہو اور جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والا ہو. یعنی دنیا کے اندر ایسا کام کرنا، ہم ایسے مگن ہو جائیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہی نہ رہے. یہ سلسلہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، اتنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا حلال ہے حرام ہے، سود ہے یا نہیں ہے، رشوت ہے یا نہیں ہے، میں کس طرح کما کے آ رہا ہوں. اگر آپ حلال کماتے ہیں، آپ جتنا کمائیں، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، حلال کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں. اسلام کبھی بھی اس کی مذمت نہیں بیان کرتا ہے. مذمت وہاں بیان ہوتی ہے کہ جہاں آپ حرام کماتے ہیں یا حلال کما کے حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، یا آپ دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں رہتی. پھر آپ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. پھر ہماری ذات میں، ہمارے معاشرے میں ہر گناہ عام ہو جاتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے آج؟ کون سا گناہ باقی رہ گیا ہے؟ ہم باتیں کرتے ہیں نا زمانہ جاہلیت کے، ہم تو ماڈرن لوگ ہیں نا، ہم ماڈرن جاہل ہیں. سچی بات ہے، ہم ماڈرن جاہل ہیں. سچی بتا رہا ہوں آپ کو، حقیقت یہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا ہم آج کل پڑھے لکھے ہیں، آپ سے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم بڑے اہل علم ہیں، اچھے کمانے والے ہیں، اپنی زندگی میں ہم اچھے ہیں، وی آئی پی ہیں. تو بھیا اگر اتنے اچھے پڑھے لکھے ہیں تو آج اتنی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اتنے گھر کیوں نہیں بس رہے ہیں؟ ہماری محبتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ ہمارا اخلاق کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں اپنی لائف میں، ہم سے پہلے والے لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ ہمارے دعوے ہیں نا، ماڈرن زندگی ہم گزار رہے ہیں، 2025 میں بیٹھے ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، ہم اپنی حالت کو دیکھیں. اگر یہ سارے معاملات ہیں تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر بے سکونی کیوں ہے؟ ہم تو کامیاب ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. پریشانی کیوں ہے؟ تکلیفیں کیوں ہیں؟ تو کسی کا ساتھ کیوں نہیں دیتا ہے؟ محبت آپس میں کیوں قائم نہیں ہے؟ صبر کیوں نہیں ہے؟ برداشت کیوں نہیں ہے؟ عفو درگزر کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ختم ہو گئی ہیں؟ کہاں کھو گئی ہیں؟ یہ دعویٰ ہمارا ہم پرفیکٹ زندگی جی رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دنیا کے سارے اصول جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں دین کا بھی بڑا پتہ ہے. ویسے کی بات ہے، تو یہ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟
شاید ہم صرف زبان کی حد تک ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں. بہن کی وراثت ہم کھا جاتے ہیں، یتیموں کی وراثت ہم کھا جاتے ہیں، ناجائز قبضے ہم کر لیتے ہیں، اور زنا عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں پیارے اسلام میں. گناہ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان اگر گناہوں میں پڑ جائے اور اس سے دور نہ ہو، توبہ نہ کرے، تو بعض اوقات انسان کو گناہ کفر میں ڈال دیتا ہے، اس کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے. بات یاد رکھیے، کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. انسان چھوٹے گناہ سے شروع ہوتا ہے، چھوٹا کیا، پھر بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے، پھر ایک وقت آتا ہے انسان پھر حرام میں پڑ جاتا ہے. حرام میں پڑھتے پڑھتے ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کفر میں جا کے پڑتا ہے، ایمان سے ہی ختم ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی خالی ہو جاتا ہے. اب انسان کے پاس کیا باقی بچا ہے؟ ہمارے پاس، ہم کسی پہ ناز کر کے بیٹھے، ہم غریب ہیں نا، ہمارے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے کو ایک مثال دے رہا ہوں، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمارا ملک اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے، ناز کس کے کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ ایمان ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان کی بقا تبھی ہے کہ جب ہمارے اندر تعظیم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، صحابہ کرام کی تعظیم ہو، اہل بیت طہار کی تعظیم ہو، علماء کرام کی تعظیم ہو. علماء وہ ہیں کہ جن کو حضور نے انبیاء کا وارث قرار فرمایا ہے. ہم ان سے ہی نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی محبت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ایویں دماغ خراب ہے، دنیا میں ناکام لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو صرف مسجد تک کا پتہ ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم عمومی طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں. آپ نے تو جملہ بولا، اس کا سننے والے پہ کیا ایفیکٹ پڑا، کبھی آپ نے سنا ہے؟ سب سمجھا ہے اس کو؟ جب وہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، اب اس کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگیں گے جو لوگ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں عیدیں پڑھاتے ہیں، ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں، ہماری ہر چیز حلال تو یہی کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں یہی آ کے جنازے پڑھاتے ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں مل جائے. مین مواقع انسان کی زندگی کے جو ہوتے ہیں اس میں ہم علماء بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا. اس وقت بڑے ادب کر رہے ہوتے ہیں، بس کسی طرح بس میرے والد صاحب کو جنازہ پڑھا دیں، آپ میری والدہ کا جنازہ پڑھا دیں، بس کسی طرح. یہ کیفیت ہوتی ہے. ویسے ہم سارے ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہی بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ زندگی کافروں والی گزارتے ہیں، لیکن مر کے ہم اپنی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں بنوانا چاہتے ہیں. زندگی کافروں والی ہماری کیفیت، ہماری وہی حالت وہی، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہماری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں ہو. تو پھر ہمیں عمل بھی ویسے کرنے پڑیں گے. اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جن کے لیے اہتمام ہوا ان کا اللہ کریم اہتمام کرنا قبول فرمائے. آپ سب تشریف لائیں، اللہ کریم آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین دنیا آخرت کی بھلائیں نصیب فرمائے، دین دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. جزاک اللہ خیر.